بھارت نے دہشت گردی کو بطور پالیسی پاکستان کے خلاف اپنا رکھا ہے۔ کوئی ہماری ایٹمی صلاحیت کو نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا الجزیرہ ٹی وی کو خصوصی انٹرویو۔ ترجمان پاک فوج نے کہا، بھارت کے مذموم مزاعم پاکستان کی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ہیں۔ پاکستان کے خلاف کی جانے والی دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ اجیت دوول ہے۔ فتنہ الہندوستان کی اصطلاح پاکستان میں ان دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہیں بھارت کی حمایت حاصل ہے۔ فتنہ الہندوستان خاص طور پر صوبہ بلوچستان میں ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ بھارتی قیادت کئی مواقع پر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کر چکی ہے۔ بھارتی میڈیا کے ذریعے اپنا کیس پیش کرنے میں کوئی خوف نہیں، بلاول بھٹو کا بھارتی صحافی کرن تھاپر کو انٹرویو سے متعلق سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا، خطے میں امن کا قیام صرف پاکستان کا نہیں بلکہ مشترکہ مقصد ہے۔ بھارت اور پاکستان کی نئی نسل اپنی قسمت خود لکھ سکتی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے برادرانہ تعلقات مزید مستحکم۔ ترک وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی وزارت خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ ترک وزراء سے بغل گیر ہوئے۔ تینوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاک ترک دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم۔ وفود کی سطح پر ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلے مضبوط تعلقات کا مظہر ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا، باہمی تعلقات کو ادارہ جاتی شراکت داری میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ترک وزیر دفاع کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور مستقبل کی شراکت پر گفتگو۔ ایئر چیف کا فضائی تربیت اور ایروسپیس ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے کا عزم۔ پاک ترک مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق۔ ترک وزیر دفاع نے حالیہ تنازع میں پاک فضائیہ کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ مشترکہ فضائی مشقوں کے دائرہ کار کو وسعت دینے پر اتفاق ہوا۔ پاک ترک پائلٹ ایکسچینج پروگرام کو مزید فروغ دینے اور دفاعی صنعت میں تعاون بڑھانے پر زور بھی دیا گیا۔ طلال چودھری اور شازیہ مری کے درمیان قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں تلخ کلامی۔ شازیہ مری کے سی ڈی اے ترمیمی بل پر بحث۔ وزارت قانون کے افسر نے کہا کہ آئین سپریم ہے۔ شہریار آفریدی بولے، ذرا دوبارہ یہ بات دہرائیں، سننے میں اچھا لگ رہا ہے۔ شازیہ مری کا لا افسر کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا اعلان۔ طلال چودھری نے کہا کہ آپ تحریک لائیں، میں خود اس کا سامنا کروں گا۔ شازیہ مری نے کہا، آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں۔ طلال چودھری نے جواب دیا کہ دھمکی تو آپ دے رہی ہیں۔ نبیل گبول نے کہا، خیرات میں ملی 2/3 اکثریت پر آپ زیادہ مغرور ہو گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کی جہلم ویلی میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، مکان اور گاڑیاں سیلابی ریلے کی نظر ہو گئیں۔ کئی سڑکیں بھی بہہ گئیں۔ اسلام آباد میں تیز بارش کے بعد سیلابی صورتحال۔ شریف آباد نالے کا پل اوور فلو ہو گیا۔ تیز بہاؤ کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار نوجوان نالے میں بہہ گیا۔ تلاش جاری۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں نالہ کرنگ میں بھی طغیانی۔ 3 بچوں سمیت 6 افراد سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ اسلام آباد پولیس نے تمام افراد کو بچا لیا۔ شیخوپورہ میں بارش کے دوران چھت گرنے سے کمسن بہن بھائی جاں بحق، بچی اور خاتون سمیت 3 زخمی ہسپتال منتقل۔ لاہور میں مونسون بارشوں کا نیا اسپیل۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ اسلام آباد، پشاور، رنالہ خورد، منڈی بہاؤدین، نارووال، شیخوپورہ، برے والا، حافظ آباد، علی پور چٹھا اور آزاد کشمیر میں بھی بادل کھل کر برسے، موسم خوشگوار۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش چوک ناخدا اور نشتر ٹاؤن میں 84 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اہم شاہراہوں، نشیبی علاقوں اور انڈر پاسز میں بارشی پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ سندوختی کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات بڑھ گئے۔ کراچی میں پراسرار طور پر ہلاک اداکارہ حمیرہ کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ پولیس سرجن کے مطابق لاش اس حالت میں نہیں کہ موت کی وجہ بتائی جا سکے۔ ڈی این اے اور کیمیکل ایگزامینیشن کے سیمپل لے لیے گئے۔ سیمپل کی ایگزامینیشن کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ لواحقین سے رابطہ بھی ہو گیا۔ مرحومہ کے موبائل فون کا ڈیٹا مل گیا۔ اداکارہ کے والد نے کراچی آ کر لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا۔
पर भारतीय फजाइया के लड़ाका तैयारे गिरने का सिलसिला न थम सका। राजस्थान में जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पायलट समेत 2 अफराद हलाक। तैयारे को हादसा तकनीकी खराबी के बाइस पेश आया। यूक्रेन जंग खत्म न करने पर ट्रंप प्यूटन से नाराज। रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का इंदिया। यूक्रेन के लिए हथियारों की नई खेप की मंजूरी भी दे दी। व्हाइट हाउस में काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप की रूसी हममनसब पर सख्त तनकीद। कहा, मैं प्यूटन से खुश नहीं। हजारों की तादाद में रूसी और यूक्रेनी फौजी मारे जा रहे हैं। सदर प्यूटन की खुश इखलाकी सिर्फ दिखावा है। रूस पर मजीद इक्तसादी पाबंदियों के बिल पर संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमरीका पर वार। जालसाज का AI की मदद से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बनकर गैर मुल्की हुकाम से रब्ता। नामालूम शख्स ने मार्को रूबियो की जाली आवाज़ में 3 गैर मुल्की वज़ीर ख़ारजा, एक अमरीकी गवर्नर और कांग्रेस के एक रुकन से रब्ता किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि साइबर हमले का मकसद हुकाम को गुमराह करके हसास मालूमात के सिस्टम्स तक रसाई हासिल करना था। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की 2 रोज़ में सदर ट्रंप से दूसरी मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर पेशरफ्त न हो सकी। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात का एलामिया जारी न हो सका। नेतन्याहू मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही रवाना हो गए। दूसरी जानिब दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा ख़त्म। मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी एलची विटकोफ रवा हफ्ते दोहा जाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, हमारी तवज्जो इस वक्त गजा में जंगबंदी पर है। ट्रंप की क़यादत में इंतज़ामिया मुल्की मफाद और आलमी अमन के लिए काम कर रही है। आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान अमन मुआहदे की कोशिश भी हो रही है। फ्रांस ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ही अमन का रास्ता करार दे दिया। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, गजा की जंग पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। फ्रांस और बरतानिया को मिलकर काम करना चाहिए। बरतानिया ने फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के मनसूबे की मुखालफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, इसराइली वज़ीर दिफ़ा का 6 लाख फ़लस्तीनियों को रफ़ा मुंतकिल करने का मनसूबा कबूल नहीं। इस तरह के बयानात जंग बंदी की राह में रुकावट हैं। बनू में घर और थाने पर ड्रोन से हमले। घर पर क्वाडकॉप्टर से गिराए बम धमाके में खातून जाँ बहक, बच्चों समेत 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों का मीरियान पुलिस स्टेशन पर भी ड्रोन से हमला। बम फटने से सोलर सिस्टम को नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के शहर टांक में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़या गाँव मलाज़ई में पेश आया। डेरा इस्मान खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से रिटायर्ड DSP मोहम्मद हुसैन जाँ बहक। कोहाट के मियाँ खेल बाजार में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, राहगीर जख्मी।